یا اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ به من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على خیر خلقہ اشرف الاولین والآخرین محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، رسیدیم به صفحه 102. صفحه 101 تمام شد. صفحه 101 تمام شد. آمدیم به صفحه 102. صفحه 102 درس 8. واژه آموزه حرف ه. نگاه کنید، گوش کنید و تکرار کنید. برای آوای کوتاه ه دوتا صورت هستند و برای آوای بلند ها دوتا صورت دیگر هستند. اول ه، صورت اول در بالا برای آوای کوتاه شما معرفی دارید با این صورت. این یک هواپیما هست. هواپیما هواپیما یعنی ایروپلین، هوایی جهاز. بعد صورت دوم یکی از خضروات است و آن نامیده می شود به هویج. هویج یعنی گاجر، کارت. هویج. طرف چپ دوتا صورت برای آوای بلند ها. اولش نامیده می شود خاون. دومش می دانید این شکل بهار است. شکل بهار، چون گل ها دیده می شود لذا این بهار است. بهار، خاون، بهار. اولش هواپیما، دومش هویج، سومش هاون، چهارمش بهار. بعد برای
آوای کوتاه ه دو تا صورت هستند و برای آوای بلند هی دو تا صورت دیگر هستند. اول برای آوای کوتاه ه این میوه که هست هندوانه نامیده می شود. هندوانه 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 نه واٹر میلن تربوز. و تحت آن این نقشه یعنی خریطه صورت خریطه که آنجا هست خریطه هندوستان است. هندوستان هندوستان هند هندوستان هندوستان هندوانه و هندوستان هندوستان. طرف چپ دو تا صورت هستند برای آوای بلند هی. صورت اولش هیزم نامیده می شود. هیزم 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 یعنی فائر ووڈ لکڑی جلانے کے لیے. ہیزم ہی یعنی ہیزم تحتیش ماہی یعنی مچھلی. ماہی مچھلی. بعد برای آوای کوتاه ہو و آوای بلند ہو چهار تا صورت هستند. دو تا برای آوای کوتاه ہو و دو تا برای آوای بلند ہو. برای آوای کوتاه ہو صورت اول هدهد نامیده می شود. هدهد 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 هدهد. میدانید هدهد چیه؟ ها؟ No, not woodpecker. Woodpecker is a different thing. اس کے سر پہ یہ تاج نہیں ہوتا ہے. نہیں آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ یہ جانوروں کو پہچانتے نہیں ہیں کیا؟ کنگ فشر کچھ اور ہوتا ہے. کشمیری میں بولیے اس کا کیا نام ہے؟ کنگ فشر کو کشمیری میں کولٹونچ کہتے ہیں. اور ووڈ پیکر وہ دوسری چیز ہوتی ہے جو سراغ بناتا ہے اس درخت میں اور اس کے تاج نہیں ہوتا ہے سر پر. اس کے سر پر تاج ہے. کشمیری میں آپ بتا سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں آپ اپنے ارد گرد کوئی اسٹڈی نہیں کرتے، آبزرو نہیں کرتے. ہاں کوئل کوئل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کوئل کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ کوکل کہتے ہیں. کوکل ایشا کوکل. پھر کیا بولتے ہیں آپ؟ بتائیے کیا ہو سکتا ہے یہ؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں کمال ہے. منتظر ذرا اس جانور کو پتہ کر کے بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں. فارسی میں یہ ہدہد ہے. ہم نے وہ نام لکھا ہے یہاں ہدہد. ہاں ستوت. یہ زمین سے ارتھ ورم نکال کے کھاتا ہے. زمین کے بیچ میں چونچ اپنی زمین کے اندر گھسا کے وہاں سے ارتھ ورم کو نکال کے کھاتا ہے. اور کیڑے مکوڑوں کو بھی. ہاں کیا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں تھوڑی انگلش پڑھتا ہوں.
ڈکشنری میں دیکھ لینا. بہرحال این صورت یہ ہدہد است. ہدہد و تحت آن صورت دیگر برای آوای کوتاه چیزی هست این نامیده می شود هلو. هلو هلو ہلو. بتائیے کیا ہے؟ شکل سے پہچانیے، بتائیے. ہاں، پیچ کو بھی کہتے ہیں ہلو، اور خوبانی جو ہے اس کو بھی ہلو کہتے ہیں. تو یہاں تو یہ پیچ ہے، یہاں خوبانی نہیں ہے، پیچ ہے. بہت اچھے. و برای آوای بلند هو دو تا صورت هستند. در بالا این کاهو است. کاهو 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 ایک سبزی ہے، آپ کو یہاں نہیں ملتی ہے. جی ہاں، یہاں بھی اگر آپ اگانا چاہتے ہیں اگا سکتے ہیں. اگانا چاہتے ہیں میں آپ کو اس کی پنیری دے سکتا ہوں انشاءاللہ. ہاں، ہم اس کو اگاتے ہیں یہاں نہیں، مگر ادھر اوپر. کاہو یہ صرف پکائی بہت کم جاتی ہے. پکائیں تو جیسے پالک بنتا ہے ویسے یہ بھی بنتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ سلاد کے طور پر کچی کھائی جاتی ہے، تو کاہو کہلاتی ہے. ہاں، کیا ہے؟ کیل دوسری چیز ہے. کیل کچھ اور ہے، وہ ایک قسم کا ساگ ہے. کیل ایک قسم کا ساگ ہے. آپ نے وہاں یہ کاہو نہیں دیکھا؟ بس وہی کاہو ہے. اس کے پتے کے جو سرے ہیں وہ یوں یوں فولڈڈ ہوتے ہیں، فولڈڈ بالکل لائٹ گرین کلر کا ہوتا ہے، اور اس کے پتے جو ہیں آپس میں یوں ہوتے ہیں ملے ہوئے. کاہو. اور اس کے نیچے اسی وزن پر دوسرا لفظ اور وہ ہے آہو. آہو. کاہو آہو. بتائیے آہو کیا ہوتا ہے؟ ڈیئر. ہاں، ہرن. ہرن. آہو. کاہو. ہاں ہاں، کیا؟ جیسے بارہ سنگھ ہے نا، ہاں ڈیر ایکسپریشن. ہاں، آہو. آہو. ہاں، دونوں کو آہو. تو یہ ہے برای حرف ہے. صفحه تمام شد. حالا صفحه 103. صفحه 103. 103. 103. صفحه 103. درس هشتم واژه آموزه حرف ی. نگاه کنید، گوش کنید و تکرار کنید. برای آوای کوتاه ی دو تا صورت، برای آوای بلند یا دو تا صورت دیگر. کلاً 6 تا صورت می باشه. طرف راست برای آوای کوتاه ی دو تا صورت هستند. اول که در بالا هست این چی است؟ یخچال است. یخچال. 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 یخچال یعنی فریج. تحتش خریطه یک کشور است. کشور یعنی ملک. یمن. خریطه یمن. خریطه یمن. و طرف چپ دو تا صورت هستند. در بالا یک عدد است و در تحتش یک گول است. در بالا این عدد 11 است. 11.
yazde. Ve tahtian. Yas. tahtian gule yas است. گل یاس. گل یاس. گل یاس میدانید چی گل است؟ Yasmin. یاسمین. بله خیلی خوب. یاس یعنی یاسمین. And in English? Jasmine. جسمین. جسمین. بعد آن برای آوای کوتاه یه و آوای بلند یی. برای آوای کوتاه یه دو تا صورت، یک و تحتش Yakşam. یک شنبه. یک شنبه. یک و یک شنبه. یک شنبه. یک و یک شنبه. بعدش برای آوای بلند یه Ye. دو تا صورت دیگر هستند. صورت های دیگر، دو تا صورت های دیگر. در بالا شنبه سیٹرڈے کو کہتے ہیں، یک شنبے اتوار کو کہتے ہیں، دو شنبے سوموار کو، سے شنبے منگل کو، چہار شنبے بدھ کو، Usko kya bolते پانچ شنبے تھرسڈے کو. Sunday. ہاں Yakşam bir Sunday ko. نہیں، خالی شنبے سیٹرڈے، یک شنبے اتوار. شنبے سے یہ شروع ہوتا ہے، سیٹرڈے سے شروع ہوتا ہے دنوں کا نام. شنبے ایسے شنبے سے شروع. شنبے یعنی سنیچروار. پھر ایک دوسرے کر کے ایک شنبے یعنی اتوار، دو شنبے یعنی سوموار، سے شنبے یعنی منگلوار، چہار شنبے یعنی بدھوار، پانچ شنبے یعنی ویروار، اور آخر پہ عربی کا نام جمعہ، لیکن فارسی کا نام اصل میں آدینہ ہے. آدینہ اصل میں آدینہ لفظ ہے جمعہ کے لیے، لیکن اب یہ متروک ہے. زیادہ تر اب عربی کے اثر کے ساتھ جمعہ یعنی جمعہ، فرائیڈے. سیٹرڈے شنبے، سنڈے یک شنبے، منڈے دو شنبے، ٹیوزڈے سے شنبے، وینزڈے چہار شنبے، تھرسڈے پانچ شنبے، اور جمعہ تو جمعہ ہی. ہفتوں کے یہ 7 نام. anyway حالا برای آوای بلند یی دو تا صورت هستند. در بالا صورت پاییز هست. پاییز یہ ہو بہو وہی شکل آپ کو ملے گی اگر آپ جائیں گے وہ یونیورسٹی کے اندر والے چنار والے باغ میں، تو جیسے وہیں سے صورت اتاری ہے. پاییز کب؟ آٹم کے اندر. پاییز مہینے بھر کے بعد جو وہاں صورت آپ کو ملے گی، لال چنار کے پتے ایسے ہی لال ہو چکے ہیں، چنار کے پتے. پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹم ہے، موسم خزاں. تو فارسی میں اسے پاییز کہتے ہیں. پاییز یہ ی سے یہاں اپنا آوائے بلند ی. اور اس کے بعد آپ کو ملے گا یہ سی ڈی جیسی چھوٹی سی. تو جب کہیں میچ ہوتا ہے تو سی ڈی جیسی ہوتی ہے، سب سے ٹاپ پہ فرسٹ کو رکھا جاتا ہے کھڑا، جو فرسٹ آئے گا اس کو ٹاپ والی سی ڈی پہ،
اس کے دوسری نمبر پر بائیں طرف یا دائیں طرف سیکنڈ نمبر کو، اور اس کے نیچے تیسرے نمبر پر تھرڈ جو آئے گا اس کو رکھا جاتا ہے. تو یہ سب سے نیچے جو ہے اسے پائین کہتے ہیں. پائین، پائین. پائین، پائین سمجھے آپ؟ پائیز تو آٹم ہوتا ہے، اور پائین یعنی نیچے. پائین نیچے ہے نا، یہ اوپر ہے اور یہ پائین. تو کہیں ہمارے کشمیر میں بھی اس کے اوپر محلوں کے نام رکھے جاتے تھے، چونکہ یہاں کبھی کبھی گاؤں ڈلوان اوپر ہوتے ہیں، ایک حصہ اوپر ہوتا ہے دوسرا حصہ نیچے ہوتا ہے. اوپر والے کو کہتے تھے پیٹھ پور، نیچے کے والے کو کہتے تھے بن پور. اور کبھی پائن باغ بھی ہوا کرتا تھا یہاں. اگر باغ ہوتا نا جیسے شالیمار باغ، اوپر والے حصے کو کہیں گے بالا باغ، جیسے بارجی بالا. نیچے والے کو کہتے ہیں پائن باغ. پائن باغ یعنی نیچے والا، بن پور. سمجھے؟ تو یہ پائن ہوتا ہے نیچے والا. پائن، پائیز اور پائن. اور بعد آن دوتا صورت یکی، صورت یک، فقط یک. یو برای یو یک صورت و برای یو دوتا صورت. برای یو یو کے لیے صورت جو ہے ایک اور پھول کی، اور گلایول. گلایول، گلایول جانتے ہیں کیا کون سا پھول ہوتا ہے؟ نہیں جانتے؟ واہ واہ، کوئی آپ میں سے نہیں جانتا؟ عام طور پر بیچے جاتے ہیں یہ پھول، ایکسپورٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی گھروں میں پیاز یا وہ لہسن جو ہے اس کے اگائے ہیں پودے وغیرہ، پیاز یا لہسن کے؟ کبھی نہیں. آپ کے یہاں نہیں ان آئی لینڈس پر؟ آپ لوگ میں سے کئیوں نے تو اگائے ہوں گے نا آنینس کے پودے. آنین کے ساتھ لہسن کے گارلک ہے نا. تو ان کے جو زمین سے نکلتے ہیں وہ سیدھے اوپر والے شوٹنگ وہ لیوز، ایسے شوٹنگ لیوز اس گلایول کے ہوتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں گلیڈیول کہتے ہیں. گلیڈیول. اور اوپر دو چار پتوں کے بیچ میں سے ایک لمبی ڈنٹلی نکلتی ہے، اس پر بہت سارے پھول ہوتے ہیں. سمجھے نا؟ بہت سارے، ایک ہی اس پر، اور اس پھول میں سے بس وہی ایک نکلتی ہے. بڑی دیر تک وہ پھول کی ٹہنی رہتی ہے، اور بہت قیمت اس کی ملتی ہے جب آپ بیچ ڈالیں. کئی لوگ پھولوں کا کاروبار کرتے ہیں، بیچنے والا کاروبار، خریدنے والا، اور اگانے والا کاروبار. اگانے والے کاروبار میں اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کا انگریزی ہے گلیڈیول. بہت خوبصورت ہوتا ہے. عام طور پر اورنج کلر کا ہوتا ہے، لیکن اور کلرز کا بھی ہوتا ہے. عام طور پر اورنج کلر کا ہوتا ہے. یہاں تو یہ کچھ پنک کلر کا ہے. بہت کلروں کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اورنج کلر کا. ایک ہی اوپر ایک ہی اوپر ایک ہی اوپر. سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں گلایول. گلایول، گلایول، گلایول. گلایول گلیڈیول میں سے نکالا ہے، ڈی چھوڑا ہے وہیں، اور گلایول کا ہے. اور اس کے بعد بائیں طرف جو یہ جانور ہے، تو یہ آج کل یہاں کشمیر میں بہت عام ہے، اور لوگوں کو کھانے میں مصروف ہے. کہیں کہیں یہ کھاتا رہتا ہے، حملہ کرتا رہتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو طرح کے، اسی طرح کے دو سپیشیز ہیں. ایک کو لیپرڈ کہتے ہیں، اور دوسری سپیشیز ہے جس کو عام طور پر چیتا کہتے ہیں، ہے نا؟ چیتا کہتے ہیں. تو اس میں کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ یوز پلنگ. یوز پلنگ، یوز پلنگ، پلنگ، یوز پلنگ، یوز پلنگ یعنی لیپرڈ. لیپرڈ کشمیر میں زیادہ طور پر سنو لیپرڈ ہوتا ہے عام طور پہ،
لیکن سنو لیپرڈ کے بغیر بھی یہ دوسری اسپیشیز ہے چیتا والی وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے یو کی صدا پر یوز پلنگ اور اس کے نیچے یونان. خریطہ یہ کشور یعنی ملک، خریطہ یعنی نقشہ، ایک ملک کا نقشہ اسمش یونان است. یونان صفحه 103 تمام شد. حالا صفحه 104 صفحه 104 صفحه 104 صفحه 104 درس 8 تمرین شماره 1 تمرین شماره 1 نگاه کنید و بگید. نگاه کنید و بگید. نظر ڈالیں اس پر اور بولیں. ہاں جی، پہلی صورت ماہی. ماہی. آپ میں سے کون اٹھ کے لکھے گا یہاں ماہی؟ آپ کو لکھنے میں بھی کرنی چاہیے نا کچھ، لیکن عام طور پہ وہ جو ہے نا اوپر والا وہ خط نسخ جو میں نے کہا جس میں عربی کا قرآن وغیرہ ہوتا ہے، اسے ماہی. یہ لکھا دیکھو ادھر آؤ، سیکھنا چاہیے نا، تھوڑا اس سائڈ میں رہو تاکہ بھی دیکھیں. دیکھیے یوں اور یوں، آپ پہلے یوں کرتے پھر واپس جاتے. دیکھیے میں کھ لکھوں گا، کھ کیف یوں سمجھ گئے؟ سمپل. چلیے ماہی. صورت دیگر لیوان لکھ سکتے ہو، یہ آسان لکھنا ہے، یہ نہیں لکھیں گے لیوان. اور صورت سوم واکس. بہت اچھے ہے. واکس یعنی پالش. ویکس کیا چکا نا، ویکس تو پالش نہیں ہوتی، ویکس کچھ اور چیز ہوتی. یہ فارسی میں ویکس نہیں، واکس. ویکس کچھ انگریزی لفظ ہے، WAX ویکس، وہ کچھ اور چیز ہے. یہ ہے واکس. صورت چہارم نارگیل. صورت پنجم صورت ششم نہیں میس واک. آپ لکھ سکتے ہیں میرے بھائی، آئیں لکھیں میس واک. لکھیں یہاں وہاں بیٹھ کے لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں پرابلم یہ ہو گئی، کہ دوسری پرابلم یہ ہو گئی کہ جب یہ کیف لکھیں گے تو یہ یہاں سے شروع نہیں کرنا بلکہ پہلے یوں کرنا ہے، یہ آخر پہ ڈالنا ہے. آپ یہاں سے چلتے ہیں جیسے ٹرین چلانی ہے، کہیں اس کا سٹاپ نہیں ہوگا. چلیے بہت اچھے، لیکن اچھی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے. میسواک کس چیز کو کہتے ہیں فارسی میں؟ ہر طرح کے برش کو، جسے ہم کہتے ہیں نا مسواک، اس کو بھی میسواک کہتے ہیں. جو برش ہوگا اس کو بھی میسواک کہتے ہیں. ہر طرح کی اس چیز کو جس سے دانتوں کو برش کیا جائے اس کو میسواک کہتے ہیں. باقی زبانوں میں ایسا نہیں ہے. جیسے عربی میں ہے، عربی میں اس چیز کو جس کو انہوں نے میسواک لکھا اس کو فرش اسنان کہتے ہیں. فرش اسنان. اور اس چیز کو وہاں کہتے ہیں اس کو فرش اسنان. جو وہ دوسرا ہوتا ہے لکڑی وغیرہ کا اس کو کہتے ہیں سواک. تو انہوں نے سب کے لیے ایک ہی لفظ رکھا ہے میسواک، آسانی کے لیے. ہاں جی، ہافتمش ہوا پیما اور ہاشتمش
हाँ हाँ अजीम, नहीं, शाबाश, कौन बोलेगा सही? हाँ क्या? हीज़ नहीं, हीज़ाम, जे पर ज़बर, हीज़ाम, हीज़ाम, हीज़ाम यानी फायरवुड, हाँ फायरवुड, फायरवुड, जो लकड़ियाँ लाते हैं जंगलों से और फिर जलाते हैं, हीज़ाम। हाँ नहीं, चूब होती है कोई भी लकड़ी, ये भी चूब है। हीज़म होती जलाने वाली, जलाने वाली लकड़ी को हीज़म कहते हैं। चूब हर किसी के लिए, हर किस्म की लकड़ी के लिए चूब कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नीम का, नीम का, तो बहुत अच्छे। उसके बाद चौल, यखचाल। उठिए जी, आप यखचाल लिखिए। क्या नाम है आपका? मुक्तदा, हाँ, मुक्तदा, सदर या कुछ और लिखिए। बोर्ड पहन लिया कि नहीं? वथे ना हु पतिम ति गژھِ परन तत पेठ। गस वच होत अत पे वुछ चे ये पन अत नेर सो के होत बे पत्थर तती तती बे तती गोड़ बे से तथी पत वुछ चे पे अम कत बोर्ड पहन लेखुन कि युथ त्रेन नोमन त्रेन डॉटन अकुई डॉट यथ जबर हिश अत ना पता है ऐसा कि इसका क्यों आपको एक डॉट दिखता है और इसके जबर जैसी दिखती है, आपको पता है? नहीं पता है। फारसी लैंग्वेज के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं, इसका साइकोलॉजी के साथ ताल्लुक़ है और फिजियोलॉजी के साथ। मसलन मैं आपसे ये कहूँगा, मिसाल के तौर, बीच में ये एक थोड़ा सा साइंस की बात हो जाए। मिसाल के तौर पर बताइए क्या है? अच्छी तरह से देखिए क्या है? एंगल और एक लाइन है। हाँ? एक एंगल और एक लाइन है। क्या है? एक एंगल है और एक लाइन है। ये तो एक एंगल तो एक लाइन क्या होता है? ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना ये। आपने क्यों कहा ट्रायंगल है? हाँ, ना, ये इसलिए आपने कहा ट्रायंगल है क्योंकि इंसान का ब्रेन जो है, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, इट हैज़ क्या कहेंगे, पोटेंशियल। इसमें एक पोटेंशियल होता है, ये ज़्यादा माइल होता है इस तरफ, जहाँ जहाँ खाली जगह होती हैं उनको ये खुद भरता है। खाली जगह होंगी तो दिमाग, आपका जहन, आपके सोचे बिना उनको भर लेता है और आपको एक पूरी शक्ल देखने को मिलती है, हालांकि पूरी कभी नहीं होती, टूटी हुई होती है। तो इंसान के ब्रेन की ये खासियत है, ठीक है कि नहीं? बहरहाल यहाँ टाइम ख़त्म होता है, तो अपने मुक्तदा की यखचाल पे हमारा दिन आज का ख़त्म होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।